اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدگمانی عربی زبان کے لفظ ظن کا ترجمہ ہے۔ ظن اچھے اور برے دونوں معنی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بدگمانی سے روکا گیا ہے وہاں سوء ظن کے بجائے صرف ظن ہی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ یعنی اس قرآن کریم سے یہ واضح ہے کہ قرآن کریم نے محض بدگمانی سے روکا نہیں بلکہ کثرت گمان سے روکا ہے۔ یعنی قرآن کریم نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ ہم خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں ظنون تراشتے رہیں، برے خیالات اور گمان اپنے دلوں میں پالتے رہیں۔ یہاں جن گمانوں کی بات ہو رہی ہے وہ لوگوں ہی سے متعلق ہیں، یعنی اخلاقی دائرے میں آنے والے گمان، انہی کی کثرت بری چیز ہے۔ اور چونکہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے اس لیے اخلاقیات میں ہر خرابی اسلام میں برائی شمار ہوتی ہے۔ گمانوں کی کثرت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں خطا کا امکان ہے۔ ہمارا گمان صحیح بھی ہے تب بھی اس میں یہ خرابی ضرور ہے کہ وہ ہمارا گمان ہے، کسی ٹھوس شاہد و دلیل پر مبنی نہیں ہے، یعنی کسی ٹھوس گواہ اور دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ بندہ مومن کو اپنی آراء حتی الامکان ٹھوس گواہ اور دلیل پر قائم کرنا چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مقدس کی روشنی میں اصلاح یہی مطلوب ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی ایسی آراء نہ بنائیں جن کی ہمارے پاس ٹھوس بنیاد نہ ہو۔ اچھا برا گمان کبھی اپنے متعلق، کبھی دوسروں کے متعلق اور کبھی خدا تعالیٰ کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ بدگمانی سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ یہ ایک مہلک باطنی بیماری ہے جس میں مبتلا شخص شیطان کے دام فریب کا شکار ہوتا ہے۔ بدگمان رہنے والے شخص کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور ان کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الغرض بدگمانی سے بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں، برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہیاں جنم لیتی ہیں اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، یہ اہل ایمان و صالحین کی فطرت ہے۔ گمانوں میں بعض گمان فرض بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ وہ اپنے فضل سے مجھ گنہگار کو بخش دے گا۔ اسی طرح بعض گمان مستحب ہیں، جیسے مسلمان بھائی سے اچھا گمان رکھنا، اور بعض گمان حرام بھی ہیں، جیسے رب تعالیٰ پر بدگمانی کہ وہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا، یا مسلمان پر بلا وجہ بدگمانی کرنا۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، یقیناً گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔ بدگمانی گمراہی کا بھی سبب ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے متعلق بدگمانی رکھے، جہاں تک ممکن ہو دوسرے کے افعال و گفتار کو صحیح سمجھے، کبھی بھی انہیں برائی پر محمول نہ کریں۔ جب بھی کسی کا کوئی عمل دیکھیں یا کوئی بات سنیں، جہاں تک ممکن ہو اس کی صحیح توجہ کریں، اپنے خیال کی تکذیب کرتا رہے یہاں تک کہ حسن ظن کی عادت بن جائے اور بدگمانی کی فکر ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر حسن ظن عزت و آبرو کے جانے، مال و متاع کے تلف ہو جانے یا دین کی خرابی کا باعث بنے تو پھر اس سے اجتناب ضروری ہے۔
بدگمانی کے تعلق سے یہ تفصیل بھی پیش نظر رہے کہ بدگمانی اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی، اور اپنے آپ سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے بدگمانی گناہ ہے جس کی اسلام نے سرزش اور مذمت کی ہے، جبکہ اپنے آپ سے بدگمانی مایوسی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الظن من الحسن العباد، گمان رکھنا عبادت ہے۔ دوسروں کے کردار و گفتار سے متعلق غلط افکار و خیالات رکھنا اور اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا کر اسے حقیقت پر مبنی سمجھنا بدگمانی ہے۔ اسی طرح جب کسی سے دشمنی یا مخالفت ہو تو انسان بدگمانی پر اتر آتا ہے۔ بدگمانی و تہمت کے اسباب میں سے جہالت، تنگ نظری، منفی سوچ یعنی کسی بات کے منفی پہلو کو مثبت پر ترجیح دینا، غلط فہمی، اس کے علاوہ دشمنی، مخالفت، لالچ و خود غرضی، غم و پریشانی، فکر و فاقہ، بیماری، باطن کی کمزوری، اخلاقیات سے عاری ہونا وغیرہ اوصاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تہمت و بدگمانی والی جگہوں سے، برے و شر پسند افراد کی ہم نشینی و دوستی سے، دوسروں کے سامنے سرگوشی کرنے، الغرض جو قول و فعل وغیرہ دوسروں کے لیے بدگمانی کا سبب بن سکتے ہوں، ان سے اجتناب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک ایمان والے کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت کبھی دولت دے کر آزماتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد، زکوٰۃ و حج وغیرہ دے کر فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی غربت، بیماری اور اولاد نہ دے کر آزماتا ہے کہ یہ باوجود غربت، بیماری، بے اولادی وغیرہ کے میرا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ بدگمانی سے بچ کر حسن ظن اور صبر و شکر کا دامن تھامے رکھے، ان قریب اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً دشواری کے بعد آسانی ہے۔ ہر پریشانی، مصیبت، بیماری، تکلیف وغیرہ کے بعد آسانی ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا مومن کی شان ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ظاہری سے 3 روز قبل فرماتے سنا، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھتا ہو۔ بدگمانی برے اخلاق میں سے ہے۔ یہ بدترین گناہ ہے، باہمی تعلقات کی خرابی اور شر و پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ بدگمانی کے انفرادی یا اجتماعی برے ہی اثرات ہوتے ہیں جو نقصانات کے سبب بنتے ہیں۔ بدگمانی سے اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت لازمی آتی ہے۔ بدگمانی سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال کی بربادی ہوتی ہے، گناہوں اور منفی رد عمل کا سبب بن جاتی ہے، آپسی اعتماد اور بھروسہ کمزور پڑ جاتا ہے، محبت نفرت میں اور قربت دوری میں بدل جاتی ہے، بے اعتقادی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ بدگمانی آپسی روابط اور امور کو خراب کرتی ہے، برائیوں پر ابھارتی ہے، دوستی ختم کرواتی ہے۔ اس سے آپسی محبت و انسیت کی روح مر جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، امن و سکون زندگی سے چلا جاتا ہے، اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص دوسروں کو عیبی و مجرم سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور بھاگتا ہے، بدعمالیوں میں ہمیشہ گہرا رہتا ہے۔ الغرض بدگمانی آپسی نفرتوں، رنجشوں، انتشار، لڑائی جھگڑے اور قتل و غار کا سبب بن جاتا ہے، جبکہ حسن ظن ایمان کی بنیاد ہے۔ اس سے اللہ اور رسول اور لوگوں کی محبت بڑھتی ہے، عبادت پر دل جمعی نصیب ہوتی ہے، توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہے، اور ہم اور وہم و گمان پر بنیاد رکھنے والوں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تو نرے گمان اور خواہشوں کے پیچھے ہیں۔ دین اسلام ہمیں فکر و سوچ کے تمام مراحل، اجتماعی و باہمی تعلقات
وہ روابط میں خیر خواہی و بلائی اور نیک نیتی کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا دوسرے کے لیے دل میں خیر خواہی، نصیحت، دوستی کا جذبہ ہونا چاہیے اور بدگمانی، بدنیتی سے بچتے رہنا چاہیے۔ ایسی منفی رائے یا اندازہ قائم کرنا جس سے اخوت و بھائی چارے پر اثر پڑے، بدگمانی ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر گمان حرام یا گناہ نہیں ہے، صرف وہی گمان گناہ ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب دل میں کسی کے لیے برا خیال آئے تو قرآن و حدیث میں بیان ہونے والی وعیدوں اور اس کے نقصانات پر غور کریں۔ اس شخص کی اچھائیاں اپنے سامنے لائیں کہ دیکھو وہ فلاں اچھے کام بھی تو کرتا ہے، اس کے اندر فلاں خوبیاں ہیں، اور اس کے اچھائیوں کو یاد کرنی چاہیے۔ اور بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے بذات خود اس شخص سے پوچھ لینا چاہیے۔ دوسروں کے متعلق زیادہ سوچنے اور بلا وجہ رائے قائم کرنے سے گریز کریں۔ اپنی منفی سوچوں پر قابو رکھیں، بدگمانی دور کرنے کی کوشش کریں، غلطی پر دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ اس طرح بدگمانی کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹھو میں نہ رہو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یعنی کسی کے لیے برا خیال دل میں نہ جماؤ، اور جاسوسی بھی روکا گیا ہے۔ یعنی جب بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر بندہ دوسروں کی ٹھو اور جاسوسی میں لگ جاتا ہے۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کرے، کیونکہ بد فطرت انسان بدگمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے کام کو صحیح جاننا، جلد بازی سے پرہیز کرنا، اسی طرح کسی سے ملتے وقت اس کے نیک ہونے کا گمان رکھنا۔ یاد رکھیے، نیک گمان کے سبب باہمی تہمات سے بچاؤ ہوتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور اخوت و بھائی چارہ فروغ پاتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ساتھ مل کر زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے اور رشتوں میں برکت ہوتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند قدوس ہمیں بدگمانی سے محفوظ و مامون فرما کر پاکیزہ سوچ، حسن ظن اور باہمی اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، 7 فیب بروز پیر سے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل طلب علم پر حضرت مولانا مفتی محمد مبارک صاحب قاسمی حدیث کی تشریح کریں گے۔ تمام سبسکرائبرز اور ویورز سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر ہم سے جڑے اور اپنے وقت کو اہم بنائے اور اپنے علم میں بڑھوتری حاصل کریں، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ علم کی طلب رکھنے والے ہی علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کی طلب رکھنے والوں کے لیے ہی ہم نے یہ چینل طلب علم شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی طلب کو اللہ تعالیٰ پورا کرے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يعملون الصالحات أن لهم أجرا